آج تو اولاد اپنے ماں باپ کو حقیر سمجھتی ہے. آج تو ہم اپنے ماں باپ کو اپنے سے گھٹیا سمجھتے ہیں، کم علم سمجھتے ہیں، بے وقوف سمجھتے ہیں، گھٹیا سمجھتے ہیں، 2 ٹکے کا سمجھتے ہیں. اپنے آپ کو افضل، اپنے ماں باپ کو گھٹیا، اپنے آپ کو پڑھا لکھا، اپنے ماں باپ کو ان پڑھ سمجھتے ہیں. جی میں نے تو ماسٹر کیا نا، وہ میرے ابا تو میٹرک فیل ہے، تو میں تو زیادہ پڑھا لکھا ہوا. تو اب پیمانہ کس کا استعمال کر رہے ہیں؟ پیمانہ کس کا استعمال کر رہے ہیں؟ تو کفار کا پیمانہ استعمال کر رہے ہیں کہ انہوں نے جناب 10 سال پڑھا، میں نے تو 16 سال پڑھا ہے، انہوں نے تو اتنا کمایا اور میں نے کتنا کمایا. ارے یہ پیمانہ استعمال ہوتا ہے؟ ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں. اکبر الآبادی رحمۃ اللہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنا صدیقہ و اقصى اباہ. آپ نے فرمایا قرب قیامت میں لوگ اتنے گھٹیا ہو جائیں گے کہ اپنے دوستوں کو اچھا سمجھیں گے، اپنے والدین کو گھٹیا سمجھیں گے. عجیب ہو رہا ہے. اور گھٹیا سمجھنے والے ہم داڑھی ٹوپی والے نیک لوگ سمجھے جاتے ہیں کہ اپنے یہ تو بڑا ایسا ہے ویسا ہے، اس طرح کا اس طرح. جن کی وجہ سے تیرا وجود ہے انہی کو گھٹیا سمجھ رہا ہے، جن کی وجہ سے تو اس وقت دنیا میں موجود ہے انہی کو تو ایسا سمجھ رہا ہے. ہاں ماں باپ بازے بوڑھے ہو جاتے ہیں، ماں باپ بازے اپنی عمر کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے ایسے ہو جاتے ہیں کہ اولاد کو تنگ کرتے ہیں. تنگ تو ہوگا، اس لیے تو اللہ نے کہا ولا تقل لهما اف ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ایسی تو اللہ ہمارے خالق نے، ہمارے مالک نے، ہمیں پیدا کرنے والے نے ایسی تو نہیں کہہ دیا نا، ایسی تو ہمیں ان کے سامنے نہیں جھکایا نا. ولا تنہرہما واخفض لہما جناح الذل واخفض لہما جناح الذل واخفض لہما. کیا مطلب؟ اپنے پروں کو ان کے سامنے گرا دو. کیا مطلب ہے؟ امام راضی رحمۃ اللہ نے اس کی بڑی زبردست تطبیق دی ہے. فرمایا کہ جب ہم مرغی کو ذبح کرتے ہیں تو جب اس کی جان نکل رہی ہے وہ اپنے پروں کو ایسے پھیلاتی ہے، یوں کر کے نا ایسے اپنے پروں کو پھیلاتی ہے، اور ذبح کرنے والے کسائی کے سامنے بے بسی کا اظہار کرتی ہے. اور جب اس کی جان نکلتی ہے تو اس کے پر پھڑپھڑاتے ہیں اور وہیں پہ ختم ہوتی ہے. اس کے پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور بتا رہی ہوتی کہ میں تیرے سامنے بالکل بے بس ہوں، اب میری کھال اتار لے، اب میرے پروں کو نکال دے، اب میرے گوشت کو صاف کر لے. تو وہ اپنی بے بسی کو اپنے پروں کو پھیلا کے ظاہر کرتی. اور میں وقفض لہما جناح الذل، ان کے سامنے بے بس ہو جاؤ، بے بس ہو جاؤ کہ آپ جو کہتے ہیں وہ کریں گے، جو کہتے ہیں. پتہ نہیں مجھے واقعہ ایک اور یاد آ رہا ہے. حضرت سلمان علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سلیمان ہی ہے نا، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمایا. سلیمان، صبح ہم تمہیں اپنی ایک قدرت کا مظہر دکھانا چاہتے ہیں، لہذا صبح فجر کے بعد تم ایسا کرنا کہ تم سمندر کے کنارے چلے جانا. سلیمان علیہ السلام اٹھے، فوج کو لیے اور سمندر کے کنارے چلے گئے. سمندر کے کنارے گئے ہیں تو دیکھا ایک دور سے ایک کشتی ہے، اور کشتی ایسی ہے کہ جس کے اوپر بہت بڑی کشتی ہے، اس میں کمرہ بنا ہوا ہے، وہ کشتی نظر آ رہی ہے. تو اپنے کشتی بانوں سے کہا کہ کشتی کو نکال کے لاؤ. تو وہ گئے، دوڑے اور کشتی کو دیکھا، کشتی میں کوئی بھی نہیں، کمرہ بند ہے. تو کشتی کو ٹو کیا اور لے کر ساحل پہ آئے. غالباً تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ لکھا ہے، اور کسی حدیث کی بڑی، غالباً بخاری میں واقعہ میں نے پڑھا تھا، مجھے اس وقت بخاری میں تو نہیں لیکن کسی اور بڑی حدیث کی کتاب میں بھی یہ واقعہ ہے. تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے
دیکھا کہ اس میں کمرہ اور کمرے کا دروازہ بند ہے. دروازہ بجایا تو اندر سے آواز آئی, جی کون؟ جی میں سلیمان ہوں اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. جی اندر آ جائیں. اندر گیا. وہ بڑا خوبصورت نوجوان 25-26 سال اس کی عمر ہوگی, وہاں بیٹھا ہوا تھا. اس کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں ایک پیلے رنگ کی کوئی ایسی چیز رکھی تھی جیسے کسٹرڈ ہوتا ہے, اس طرح کی کچھ وہ رکھی ہوئی تھی. کہ جی کون ہے آپ؟ کہا کہ بھئی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں کون ہوں. بس ایسا ہے کہ میرے کئی بھائی تھے اور کئی بہنیں تھیں, لیکن میرے والدین جب بیمار ہوئے تو ان کی خدمت کے لیے کوئی بھی نہیں تھا. میں نے اپنے والد اور والدہ کی 20 برس تک خدمت کی, اور 20 برس تک خدمت کرتے 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 والد صاحب کا انتقال ہونے والا تھا. تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ابو آپ جانے والے ہیں, میرے لیے دعا کریں. میرے والد نے کہا کہ بیٹا میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے لمبی عمر عطا فرمائے. والد صاحب کا انتقال ہوا, پھر والدہ صاحبہ کی خدمت میں لگا. 20 برس تک کے سال کے بعد 20 برس کے بعد والدہ بھی انتقال کے دہانے تک پہنچی. تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میرے لیے دعا کریں. تو والدہ نے فرمایا کہ میں تیرے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیری ساری زندگی عبادت میں گزار دے. تو اب 70 سال کی عمر میں والد کا انتقال ہوا, 90 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہوا. خود سوچے اس آدمی کی عمر کتنی ہوگی؟ 50 تو ہوگی نا, 50 تو ہوگی تو 70 ہوگی. کہنے لگے کہ اگلے دن جب میں اٹھا ہوں تو ایسے ہی سمندر کے کنارے آیا بیٹھ کے ذکر کروں, تو یہاں پر ایک یہ کشتی آئی. مجھے غیب سے آواز ہے کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ. میں کشتی میں سوار ہوا تو وہاں پر یہ غذا رکھی ہوئی تھی. مجھے حکم ہوا کہ اس غذا کو کھاؤ. جیسی میں کھایا تو میرے جسم میں تبدیلی آنا شروع ہوئی, اور ہوتے 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 میں ایسا جوان ہو گیا. اور اس جوانی کے عالم میں کھڑا ہوا اور میں نماز پڑھنا شروع ہوا. اب نہ مجھے نیند آتی ہے, نہ مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے, نہ مجھے پریشانی ہوتی ہے. جب بھوک لگتی ہے تو یہ پیالہ دوبارہ بھر جاتا ہے, اس کو کھا لیتا ہوں, تھکاوٹ بھی ختم ہو جاتی ہے, غم بھی ختم ہو جاتا ہے, نیند بھی ختم ہو جاتی ہے, اور میرا جسم دوبارہ تر و تازہ ہو جاتا ہے, اور میں اٹھ کے عبادت کرنے لگتا ہوں. اور یہی میرا صبح شام کا معمول ہے. کہا کتنے عرصے سے ہو؟ کہنے لگا کہ میرے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر تھے, اب اس زمانے میں کون پیغمبر ہے مجھے نہیں پتا. کہ میں سلیمان ہوں, میں اللہ کا پیغمبر ہوں. ان دونوں کے درمیان تقریباً 800-900 برس کا فاصلہ ہوگا, حضرت سلیمان اور حضرت ابراہیم علیہ. مجھے اس وقت صحیح یاد نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے والدین کی ذات میں ایک بہت بڑی چیز رکھی ہے. میں بیان تو کوئی اور کر رہا تھا, ملفوظات کے اوپر سے چلتے چلتے تو بات میری اس طرف آ گئی, اور میں یہ بات اسی پہ ختم کرتا ہوں. اپنے والدین کی, جس کے والدین حیات ہیں, دیکھو ان کی عزت کریں, ان کی قدر کریں, ان کے مقام کو پہچانیں. میرے جاننے میں خاتون ہیں, میری محرم رشتہ دار تھیں. ایک مرتبہ انہوں نے اپنی والدہ صاحبہ سے سخت الفاظ میں بات کی. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں میں یہاں سے جاؤں گا نہیں جب تک آپ اپنی والدہ سے معافی نہیں مانگیں گی. کہنے لگی جی ہم تو بات یہ سے کرتے ہیں. میں نے کہا جیسے بھی کرتے ہیں آپ کو اپنی والدہ سے معافی مانگنی چاہیے. یہ جو آپ نے طرز اختیار کی انتہائی گھٹیا اور غلط ہے. کہ ایسا نہ ہو اس سے آپ کا ایمان چھن جائے, اور ڈر لگتا ہے کہ ایمان نہ چلا جائے. تو یہ والدین, پتہ نہیں میری بات کہاں سے کدھر نکل گئی. والدین ہمارے پاس بہت بڑا سرمایہ ہے. اچھا والدین ہیں نہیں, انتقال ہو چکا, دوسرے شہر میں رہتے ہیں, پھر کیا کریں؟ تمہارے دن میں مایوسی نہیں ہے. میں نے ایک مرتبہ اپنے استاد محترم حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم سے سوال کیا کہ اگر والدین کا انتقال ہو گیا ہے, موجود نہیں ہے, پاس نہیں رہتے, تو کیا کریں؟ تو فرمایا ہمارے دین نے
بہت بڑا طریقہ کار سکھایا ہے۔ کوتاہیاں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، والدین کی نافرمانی ہوئی ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہوئی ہیں، معافی مانگنے کا ذریعہ نہیں ہے، معافی مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اب کیا کریں؟ دنیا سے رخصت ہو گئے، اب کیا کریں؟ فرمایا کہ دعا ہر چیز کی تلافی کر دیتی ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے ماں باپ کو گالیاں دیں پھر کہنا جی میں دعا کر لوں گا تلافی ہو جائے گی۔ یہ تو دین کے ساتھ مذاق ہے، دین ہے، مذاق نہیں ہے کہ دعا کے ذریعے سے تلافی کریں، ایصال ثواب کے ذریعے سے تلافی کریں۔ جن کے والدین حیات ہیں وہ زندگی میں والدین کی قدر ہے۔ یہاں